یہ اسٹرولوجی بیسیکلی ہے کیا چیز، چونکہ یہ میری فیلڈ بھی ہے، اسی تناظر میں ہم آج اس کے اوپر ایک تفصیلی جامعہ مگر مختصر گفتگو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم یہ جانیں گے اس ویڈیو میں کہ آخر اسٹرولوجی کسے کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، کیا یہ اسٹرولوجی ہمیں کس قدر اور کتنا فائدہ پہنچا سکتی ہے، ہماری زندگی میں اس کا کیا اہم کردار ہے۔ ان تمام باتوں کو آج انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ میں ریکویسٹ کروں گا آپ تمام حضرات سے، ابھی تک آپ نے یہ چینلز فالو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب اور فالو کر لیں تاکہ میری ایسی کئی اور ویڈیو بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکے۔ ناظرین گرامی قدر، اسٹرولوجی آخر ہے کیا چیز؟ اس کرۂ ارض میں اسٹرولوجی کے اتنے زیادہ گرویدہ لوگ کیوں ہیں؟ آخر اس میں ایسا کیا چمتکار ہے، ایسی کیا لاجک ہے کہ لوگ اسی کو فوکس کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم اسٹرولوجی کا مطلب اردو میں نکالتے ہیں، اسے ہم کہیں گے علم نجوم۔ ایک ہوتا ہے علم فلکیات، ایک ہوتا ہے علم نجوم۔ اچھا، نجوم میں قرآن پاک کے احوال اگر بیان کروں گا تو وہ زیادہ وقت لگے گا، مختصراً آپ کی خدمت میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کو سمجھانے کی، وہ یہ کہ اسٹرولوجی علم نجوم یعنی کہ آسمان پہ بمائے سورج و چاند دیگر جو نجوم ہیں، نجم ہیں، ان کی رولنگ کیا ہے، ان کے حال احوال کو جاننے کا نام، یعنی اپنے اندازوں سے، اپنے طے کردہ بروج سے جو ان کا آئیڈیا نکلتا ہے ان ستاروں کی سفر، اس کے اوپر جو ہے ہم اس کا آئیڈیا نکالتے ہیں، اس کو ہم اپنی زندگی، انسانی شخصیت، انسانی کردار اور انسانی فیوچر کے اوپر ہم اسے جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں کہ یہ آخر ہے کیا چیز۔ مطلب کہ اس وقت ستاروں کی جو کمیونیکیشن ہے، ان کا سفر ہے، چاند ہے، سورج ہے، یہ آخر چل رہے ہیں، کس گام چل رہے ہیں، کس ٹائم پہ کون سا ستارہ ان کے کران کر رہا ہے، ان کی نظر تدلیس کر رہا ہے، اس کو اندازوں سے اٹھا کے ہم اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کرنے کا نام اسٹرولوجی ہے۔ آسمان کو ہم نے 12 حصوں میں تقسیم کر دیا اور ہر ایک حصے کا جو حصہ ہے اس کو ہم برج کہتے ہیں، جس میں آپ کی شخصیت، جس میں آپ کا توازن، جس میں آپ کی ذہنیت، جس میں آپ کی جو ہے پوزیشن، خوشی، غم، یہ سارا اس کے اندر اعداد سمیت یہ کوڈ کیا جاتا ہے اندازوں کے صورت میں۔ اب اس کی جو شخصیت جو ہے وہ آپ شمس کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ بروج ہے، بروج میں اور حاکم سیارہ میں ڈفرنس کیا ہے؟ یعنی برج تو یہ ہو گیا نا آپ کا جو شخصی اندازے ہیں وہ ہے، لیکن اس میں آپ کی شخصیت کیا ہے؟ شمس، تو شمس شخصیت کیا ہے؟ شمس کیا ہے؟ وہ آپ کی شخصیت ہے، یعنی کہ ایک بردبانہ اور مدبرانہ، اور یعنی یہ اندازوں کے اعتبار سے اس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ اگر چاند ہے تو اس میں احساسی اندرونی احساسات، جذبات کے تناظر میں اس کا کوڈ کیا جاتا ہے۔ باقی جتنے ستارے ہیں، 12 بروج ہیں، ان 12 بروج کے ہم نے جو ہے نا اس کے ایک سیارے مقرر کیے ہوئے۔ یہ جو سیارے ہوتے ہیں یہ برجوں کے جو ہوتے ہیں حاکم سیارے ہوتے ہیں۔ اس میں بیسیکلی انسان ایک شخصیت ہے، اس کا کردار جو ہے وہ اس کا حاکم سیارہ ہے، اور اس کے حاکم سیارے سے ہی اس کو آبزرو کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر مرکری ہے تو مرکری جو سیارہ ہے وہ زیادہ فراست اور زیادہ علم و فکر اور گفت و شنید سے تعلق رکھتا ہے، اس کی آبزرویشن یہ ہے۔ اور اسی طرح ہی جو جوپیٹر ہے وہ علم و فراست اور روحانیت کی پروان کو جو ہے نا وہ فوکس کرتا ہے۔ اسی طرح جو شمس ہے وہ والد، روب اور دبدبا، یہ سارے ان کی ایک اپنی ایک پوزیشن ہوتی ہے۔ اب اسی کے اندر ہم اگر دیکھیں گے کہ ذائچہ بنانا ہے تو وہ کیا چیز ہے اس اسٹرولوجی میں۔
अच्छा ये मैं आपको बताता चलूँ जायचे का बताने से पहले, ये जो इल्म है, ये सितारों का इल्म, ये तो हमने ऑब्ज़र्व कर लिया, लेकिन इसका असर कादिर मुतलक वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। इसे हम इशारा लेके, इसे हम अपनी अंदेशा ख़याली लेके तो हम इसका एक अंदाज़ा और ज़ाविया तो बना सकते हैं, लेकिन फिर भी जो कादिर मुतलक है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात, वो बेहतर जानती है कि जो हम इशारा ले रहे हैं वो क्या है और जो अल्लाह करना चाह रहा है उसका इरादा क्या है। तो इसी तरह ये चीज़ें जो हैं, अच्छा इसमें आपको ये बताता चलूँ कि जो जायचा है वो बेसिकली आपके पैदाइश के वक्त का जो सितारों का हाल अहवाल है उसमें से वो वक्त का अख़ज़ करना, यानी वक्त का, तारीख़ का और जाए पैदाइश का, कि जाए पैदाइश के मौके पर, वक्त पैदाइश के मौके पे जो सितारों की जो हाल अहवाल था वो कौन से बुरूज का था, और बुरूज के साथ साथ उस वक्त कौन सा सितारा किस घर में मौजूद था। ये सारी ऑब्जर्वेशन वहाँ से निकाल के इसका एक अंदाज़ा मुकर्रर किया जाता है कि ये जो शख्सियत है जिसका हम जायचा बना रहे हैं ये किस नोयत का बंदा होगा, या इसके साथ ये पोजीशन है, आगे ये जाके ये क्या इसकी जो है वो पोजीशन मेंटेन होगी, या आगे ये किस तरह होगा। तो नाज़रीन गिरामी कदर, ये था मुख्तसर हाल अहवाल एस्ट्रोलॉजी, और इसमें जो बुर्ज और हाकिम सियारा और जायचा, जो ये बेसिकली बर्थ चार्ट इसे हम कहते हैं, आपके वक्त पैदाइश में कौन सा सितारा मजबूत था, कौन सा कमज़ोर था, उसका एक हिसाब लेना, उसका एक नक्शा बना के उसे ऑब्जर्वेशन निकालना इल्म नजूम के एतबार से। तो ये चीज़ें आपकी खिदमत में इसलिए बयान करना ज़रूरी था चूँकि ये मेरा चूँकि इससे मेरा ताल्लुक़ है, मेरी वाबस्तगी है, तो मैं ये समझता हूँ मेरे व्यूअर्स को इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, आपका सवाल बनेगा हमारी नेक्स्ट वीडियो, आपने अपना क्वेश्चन करना है, आपके क्वेश्चंस के ऊपर हम इंशाअल्लाह ताला फिर एक न्यू वीडियो लेके आपको मुतमईन करने की हद तक आपकी खिदमत में ज़रूर हाज़िर होंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपने खिदमतगुज़ार को, अपने ख़ादिम को, इंशाअल्लाह एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।